السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کی زندگی حلال و حرام کے گرد ہی گھومتی ہے۔ حلال کیا ہے؟ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور حرام کیا ہے؟ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہو۔ یہ کتاب ایک کسوٹی ہے۔ آج ہی اس کتاب کو لیں اور اس کتاب پر عمل کریں، اور اس کتاب پر عمل کر کے پرسکون زندگی گزار کر اللہ کریم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو حرام امور کے تباہ کن اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے اس کتاب اسلام میں حلال و حرام کا مطالعہ کرے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ کر فردوس کے بالا خانوں کے مقیم بن جائے انشاءاللہ۔ ذرا اندازہ کیجیے ہم حرام امور کا ارتکاب کر کے کتنے بڑے خسارے میں پڑ سکتے ہیں۔ حرام کھانے سے عبادات قبول نہیں ہوتی، اور حرام کھانے سے ہم اللہ کی ناراضی کا مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جب حرام کھانے سے جسم حرام غذا کا عادی بن جاتا ہے اور عبادات قبول نہیں ہوتی بلکہ ضائع ہو جاتی ہے، تو انسان کے پلے رہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اخروی کامیابی کا طلبگار و خواہشمند بن سکیں۔ یوں اس کی دنیا برباد، آخرت برباد اور جہنم کا ایندھن بننا مقدر ٹھہرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی عبادات و معاملات کو حرام کی آمیزش سے بچا کر اللہ کریم کے غضب کا شکار ہونے سے بچ جائے، اور اپنی عبادات و اعمال صالحہ کو ضائع ہونے سے بچائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، جنتوں کے مالک بننے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے، عبادات کو مقبول بنانے، حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے اس کتاب کو لازماً لیں اور اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں، کیونکہ انسان کی زندگی سے جڑی ہر چیز کے متعلق اس میں ذکر ہے۔ وہ چاہے گھر کا معاملہ ہو، یا لباس و زین کا معاملہ ہو، یا کمانے کسب اور پیشے کے متعلق ہو، یا زوجین کے باہمی تعلق ہو، شادی بیاہ کا تعلق ہو، ہر چیز کے بارے میں باقاعدہ واضح کر کے اس میں تفصیل سے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس کے متعلق ذکر کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف علامہ محمد یوسف القرضاوی رحمہ اللہ ہے، جو حال ہی میں اس دارافانی سے رخصت فرما گئے۔ علامہ القرضاوی نے حلال و حرام پر مفصل بحث کی ہے، لیکن انہوں نے چند مقامات پر ٹوکر ضرور کھائی ہے جس پر علامہ البانی اور دیگر علماء نے ان کا خوب محاکمہ کیا، اور پاکستان کے نامور عالم دین مفتی مبشر ربانی نے بعض مقامات پر تعلیق لگا دی ہے۔ البتہ مجموعی لحاظ سے کتاب کافی مفید ہے۔ محترم طاہر نقاش صاحب نے شیخ البانی اور شیخ سالم بن فوزان کی تعلیقات اور تحقیقات کو اردو کالم میں ڈال کر اس کتاب کو مزید خوبصورت کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ کتاب انشاءاللہ عزوجل اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔